ایک خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے، وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو تو میں ایک منی خدا بنا دوں گا۔ سر وہ آپ کو ایک منی خدا بنانے والا ہے اس حوالے سے کہ آپ کو وہ ساری کوالٹیز دے گا جو انسان کے اندر چھپی ہوئی ہیں۔ 60 سال جو دے عمر اللہ تعالیٰ کو، وہ تو بن جائے معاذ اللہ اس کے بقول منی خدا۔ تو جو اللہ کے کلیم تھے، جو اللہ کے خلیل تھے، اور پھر جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، انہوں نے کتنی بندگی کی، یعنی آج تو تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ ان کی بندگی کے 1000ویں حصے میں بھی کوئی بندگی کرے۔ تو پھر اس کے قول پر لازم آئے گا کہ وہ تو پھر منی خدا سے بھی کچھ اوپر خدا ہوں گے، جبکہ وہ خدا نہیں، خدا کے بندے ہیں عظیم، اور انہیں رب نے نبوت و رسالت کا درجہ دیا۔ یہ اتنا بڑا اس نے توحید کے اندر ڈاکہ مارا، اور اب میرا شرق و غرب تک چیلنج ہے کہ اس کی جتنی لومڑیاں ہیں، یعنی جو میرے خاکے بنا کے اور جعلی طور پر فیک، کبھی مرزا قادیانی ملعون جو موجودہ ہے اس کے ساتھ مجھے بٹھاتے ہیں، اور کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں۔ تو اگر علم کو انہوں نے سونگا بھی ہے، اس کسی بات کا جواب دے۔ اور یہ جو اینکر ہیں، جن کو علم کی الف با کا بھی پتہ نہیں اور فیصلے کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اس کو سنیں اور دیکھیں کہ اس نے اسلام پر کتنا بڑا حملہ کیا، توحید پر کتنا بڑا حملہ کیا۔ وہ جو FIR 295C کی اس پر کٹی ہے، وہ علیحدہ موضوع ہے، یہ علیحدہ موضوع ہے 295C کا، کہ جو اس نے منی خدا کا ایک تصور پیش کیا اپنی طرف سے معاذ اللہ، اور عقیدہ توحید پر ڈاکہ مارا، اور اس بنیاد پر مشرکوں کی سپورٹ کی، اور خود بھی قطعی طور پر اس نے شرک کیا۔ لفظ نبی، کوئی کہے کہ میں چوتھا حصہ نبی ہوں معاذ اللہ، تو کہا جائے گا یہ نبوت کا دعوے دار ہے۔ کوئی کہے میں آدھا نبی ہوں تو کہا جائے گا یہ نبوت کا دعوے دار ہے۔ تو جو کہے میں منی خدا ہوں تو کہا جائے گا یہ الوہیت کا دعوے دار ہے۔ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر دیا، کیونکہ آپ جانتے ہو کہ مقسم کا قسموں پر اطلاق ہوتا ہے۔ مقسم جس کی آگے تقسیم ہو، قسمیں جو اس کی بنے، مثلا لفظ اسم ہے، اس کی آگے قسمیں ہیں اسم کی، یا لفظ کلمہ ہے، اس کی آگے قسمیں ہیں فعل، اسم اور حرف۔ تو مقسم ہے کلمہ، قسمیں ہیں فعل، اسم اور حرف۔ تو مقسم کا قسموں پر اطلاق ہوگا، مطلب کیا ہے؟ فعل کو بھی کلمہ کہہ سکتے ہیں، اسم کو بھی کلمہ کہہ سکتے ہیں، حرف کو بھی کلمہ۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا کی دو قسمیں ہوں، ایک ہو منی خدا، دوسرا ہو سپر خدا، تو لفظ خدا تو دونوں پر بولا جائے گا کہ مقسم ہے خدا، اس کی آگے معاذ اللہ، اس کے بقول دو قسمیں ہیں، ایک ہے منی خدا، دوسرا ہے سپر خدا۔ تو اب خدا کا اطلاق تو دونوں پر کیا جائے گا۔ تو اس بنیاد پر یہ مرزا جیلمی یہ کہہ کر خدائی کا دعوے دار بنا، جس طرح جو کہے کہ میں منی پرافٹ ہوں یا منی نبی ہوں۔ تو قادیانی نے بھی ایسے لفظ بولے تھے، جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا میں تعدد ہی نہیں، لفظ اللہ میں تعدد ہی نہیں۔ تعدد ہوتا ہے دو ہونا، تین ہونا، چار ہونا، توحید ہے کہ وہ ایک ہی ہے، اس کی تقسیم نہیں ہے کہ یہ فلاں قسم کا خدا ہے، یہ فلاں قسم کا خدا ہے، نہیں، خدا بس ایک ہے، اس کی کوئی تقسیم۔ تو یہ جیلمی جانور جو شرک کے دانے ہمیں دیتا ہے، تو اس نے کتنا بڑا شرک کیا کہ جو تاریخ میں کسی نے نہیں کیا ان مسلمانوں کی تاریخ کے اندر۔ اب دیکھو ہمارے اسلاف نے پہرا دیا توحید پر۔ یہ امام فخر الدین رازی جو ہیں وہ تفسیر کبیر میں کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یا لا الہ الا ہو، کہتے ہیں قال اصحابنا انہ سبحانہ وتعالی واحد، اللہ کیا ہے؟ واحد ہے۔ اگرچہ ترجمہ ایک صحیح ہے، اللہ واحد ہے۔ کیسے واحد ہے؟ کس لحاظ سے واحد ہے؟ تو کہتے ہیں واحد فی ذاتہ، اور بھی کئی لحاظوں سے واحد ہے، لیکن سب سے پہلے اپنی ذات میں واحد ہے، اپنی اس کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں لا قسیم لہ، لا اس کا کوئی قسیم نہیں، اس کا کوئی، جس طرح کلمہ مقسم ہو تو اسم اور فعل جب قسمیں ہیں یا حرف، تو یہ جو قسمیں ہوتی ہیں آپس میں ان کا رشتہ قسیم کا ہوتا ہے، آپس میں رشتہ کہ کلمے کی قسمیں ہیں تین، اسم فعل حرف، اسم فعل حرف میں آپس میں کیا ہے؟ قسیم ہے آپس میں۔ اور اگر معاذ اللہ مرزے کا قول مانے تو لفظ خدا ہوگا مقسم، اور منی خدا اور سپر خدا یہ ہوں گی قسمیں، اور آپس میں یہ ہوں گے قسیم۔ منی خدا اور سپر خدا معاذ اللہ آپس میں کیا ہوں گے؟ اور امت کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک یا پوری تاریخ میں ہر نبی اور ان کے توحید پرستوں کا جو ان کی امت میں تھے، سب کا عقیدہ یہی رہا کہ اللہ کا کوئی قسیم۔ تو کہتے ہیں واحد فی ذاتہ لا قسیم لہ، وواحد فی صفاتہ لا شبیہ لہ،
اللہ ذات میں بھی واحد ہے اور صفات میں بھی ذات میں واحد ہے کہ اس کا کوئی قسیم نہیں اور صفات میں واحد ہے کہ اس کا کوئی شبیہ نہیں وواحد فی افعالہ اور اپنے افعال میں بھی واحد ہے لا شریک لہ کہ اس کا کوئی شریک نہیں یہ ہے توحید جو ہمارے بابوں نے بیان کی اور وہ بک بک کر کے بابوں کے خلاف اس کو اپنی اس کی حیثیت دیکھو کہ ٹھیکیدار بنا ہوا ہے اب میری تصویر لگا کے ساتھ اس کی لگا کے کہتے ہیں میرے ساتھ تو خدا ہوگا جلالی تیرے ساتھ کون ہوگا قیامت کے دن تو اپنی بکواس تو دیکھ کہ تو نے خدا کو کتنی گالیاں دی ہوئی ہیں معاذ اللہ اللہ کا تو کوئی قسیم نہیں اور تو منی خدا بن رہا ہے